بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی میں بہن بھائی کے پیار کو دکھایا گیا ہے۔ ظلم اور صبر کی اتنی لمبی داستان، اتنی لمبی جنگ ہے کہ سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ میرا نام انم ہے۔ ہم 2 بہن بھائی تھے، میں اور میرا بھائی قمر۔ قمر یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور وہاں کسی کو پسند کرنے لگا تھا۔ جب ہم رشتہ لے کر ان کے گھر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم شادی وٹا سٹا کے رواج سے کرتے ہیں، یعنی جہاں سے لڑکی لیتے ہیں وہاں لڑکی دیتے بھی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری بیٹی سے شادی کرنی ہے تو آپ کو ہمیں بیٹی دینی بھی ہوگی۔ یہ بات سن کر ابا جب گھر آئے تو بہت خاموش تھے۔ بھائی بار بار پوچھ رہا تھا کہ ابا کیا ہوا، تو ماں کہنے لگی کہ وہ تم سے شادی کے بدلے میں تمہاری بہن کا رشتہ بھی مانگ رہے ہیں۔ میں اپنے باپ کی بہت لاڈلی بیٹی تھی اور ابا کا دل نہیں مان رہا تھا۔ ابا کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے کہ وہ ایسے ہی میرا رشتہ کسی کو دے دیں، لیکن جب میں نے اپنے بھائی کا اترا ہوا منہ دیکھا، اترا ہوا چہرہ دیکھا، کیونکہ ہم دونوں بہن بھائیوں میں بہت پیار تھا، تو میں نے ابا کے پاس جا کر کہہ دیا کہ اگر وہ لوگ ایسا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اپنے بھائی کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگیں کہ وہ نارمل سی فیملی ہے، لڑکا ابھی کوئی جاب نہیں کرتا، سننے میں آیا ہے کہ پڑھتا بھی دل لگا کر نہیں ہے، اور اس کی 2 بہنیں ہیں، اور وہ عورت مجھے کچھ خاص ٹھیک نہیں لگی دیکھنے میں۔ چلو بیٹی تو ہم لے آئیں گے اور ہم اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، اور ویسے بھی تمہارا بھائی باہر جانا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو ساتھ لے جائے گا، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں تمہارے بھائی کی شادی میں اپنی بیٹی کو قربان نہیں کر سکتی، میں اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے بیٹی قربان نہیں کر سکتی۔ میری ماں کی یہ بات سن کر میرے بھائی کا چہرہ اتر گیا تھا۔ میرا بھائی خاموشی سے اس رشتے سے پیچھے ہٹ گیا تھا، لیکن میں اس کی بہن تھی، مجھ سے اس کا چہرہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ میں نے بار بار کہا کہ آپ نے میری شادی تو کرنی ہے نا اماں، تو پھر کر دیں، باقی میرا نصیب۔ والدین نے اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر اور میری ضد کی خاطر دل پر پتھر رکھ کے میرا رشتہ بھی وہاں پکا کر دیا۔ دونوں طرف شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ میرا بھائی بے انتہا خوش تھا کیونکہ اسے اس کی من پسند بیوی مل رہی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑتا اور پکڑ کر کہتا کہ تم نے میری زندگی کی مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے کہ میں ساری زندگی تمہارے پاؤں پکڑوں تو بھی کم ہے۔ تم دیکھنا، میں ہمیشہ تمہارے سر پر ہاتھ رکھوں گا اور تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ جب وہ یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا اور اس کے چہرے پر نظر آنے والی سچی خوشی میرے لیے سب سے بڑھ کر تھی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب شادی کی تاریخ آ پہنچی اور میری بھابھی دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ اگلے دن ولیمہ کے موقع پر میرا نکاح فہد سے ہونا تھا۔ میری بھابھی کا نام نازش تھا اور بھائی کا نام قمر تھا۔ اگلے دن میری رخصتی تھی اور میرے ماں باپ کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں میری ماں کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، اور ابا بھی ایسے تھے کہ اگر انہیں چھیڑیں تو وہ رو ہی پڑیں۔ میری اماں بھی بار بار یہی کہتی تھیں کہ نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا۔ یہ رشتہ میں نے قمر کی وجہ سے کر تو لیا، اس کی خوشی کی خاطر ہاں کر دی، مگر راتوں کو مجھے سکون نہیں آتا۔ میں اپنی ماں کو تسلی دینے کے لیے کہتی تھی کہ آپ میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ بس اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ میں رخصت ہوئی اور رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ یہاں آ کر مجھے پہلی ہی رات میں پتہ چلا کہ میرا شوہر تو نشہ کرتا تھا اور ایک آوارہ سا لڑکا ہے۔ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، نہ پڑھنا لکھنا اور نہ ہی کوئی کام کرنا، اور میری ساس بھی مزاج کی کافی تیز عورت تھی۔ ایک چھوٹی نند تھی جس کا کام باتیں بڑھا کر ماں کو بتانا تھا، اور ماں اس کی باتوں میں آ کر میرے ساتھ عجیب سا رویہ بھی رکھنے لگی تھی۔
अब मरती क्या ना करती, सारा दुख अपनी माँ को नहीं बता सकती थी क्योंकि माँ बाप ने तो मना किया हुआ था। उन्हें क्या बताती। मेरी माँ ने तो इस रिश्ते से इनकार करना चाहा था और मैंने ज़िद में हाँ की थी कि भाई खुश रहे। उन्हें क्या बताती कि मेरा शौहर सिगरेट भी पीता है और माँ के पर्स से पैसे निकाल कर ले जाता है। और फिर वो नौबत आई कि जब मेरे माँ बाप मुझे मिलने के लिए आते या मेरा भाई याद आता है मुझसे मिलने आता, तो जो पैसे वो मुझे देकर जाते थे वो भी मेरे पर्स से मेरा शौहर निकाल लिया करता था। और मैं ये देख कर हैरान होती थी कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं उसके पास बैठकर कई बार उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वास्ते सुधर जाओ। तुम्हारी बहन हमारे घर पर है, ये डबल रिश्ता है। मेरी बात सुनकर कहने लगा कि तुम मुझे धमकी दे रही हो। तलाक देकर निकालने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं सिर्फ उसकी शक्ल देखती रह गई। मैं तो सिर्फ उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमारे रिश्ते नाजुक हैं, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ है, कि हमारे बीच कोई मसला न बने। लेकिन मैंने देख लिया था कि इस शख्स को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो किसी की बात सुनता तक नहीं था। मेरा उतरा हुआ चेहरा मेरे माँ बाप से छुप न सका। वो मुझसे बार बार सवाल करते थे कि आखिर बात क्या है, मगर मैं उन्हें सारी बात नहीं बताती थी और दिल की बात दिल में छुपा लिया करती थी। शादी के 2 महीने बाद मेरी भाभी जब हमारे घर रुकने के लिए आईं, यानी कुछ दिन रहने के लिए अपने मायके आईं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनसे बात करूं। मैंने उनसे कहा कि भाभी, आप फ़हद से बात करें, आपका छोटा भाई है। वो ना जिम्मेदारी से पढ़ता है और ना किसी काम की तरफ तवज्जो देता है, और अम्मा भी उसे समझाती नहीं हैं। तो वो मेरी तरफ देखकर बोली, अब ये हरकतें मत करना। मैं इधर आ गई हूँ तो तुम मेरे मायके की शिकायतें करने बैठ जाओगी। इतना हाजी तो तुम्हारा भाई भी नहीं है, लेकिन देख लो, मैं तुम्हारे आगे उसकी शिकायत नहीं करती। मैं समझ गई थी कि इन लोगों से बात करना फजूल है, क्योंकि मेरी भाभी भी मेरी आराम से की गई हुई बात का गलत मतलब ले बैठी थी और हत्थे से उखड़ गई थी। फिर मैंने अल्लाह से बात करनी शुरू कर दी और शायद दुआ करनी शुरू कर दी कि अल्लाह कोई मौजज़ा कर दे और मेरा शौहर सुधर जाए। मेरा ससुर एक शरीफ इंसान था, लेकिन इस घर पर मेरी सास की हुकूमत चलती थी। मेरा ससुर बार बार कहता था कि बच्चे को किसी काम पर लगाओ, वो तुम्हारी सुनता है, इस तरह उसे पैसे मत दिया करो, और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। किसी की बेटी को घर लाकर क्यों ख़राब कर रहे हो। उन्हीं दिनों अम्मा का फ़ोन आया, कहने लगी कि मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ, मेरा दिल उदास हो रहा है। और तुम्हारा भाई भी दुबई जा रहा है, वो अपनी बीवी के साथ वहीं चला जाएगा, वहीं शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन के लिए तुम अपने मायके आ जाओ और बहन भाई कुछ टाइम गुजार लो। मेरा भाई मेरे घर आया मुझे लेने के लिए, और जब उसने मुझे देखा तो मेरे चेहरे से वो शायद अंदाज़ा लगा चुका था कि मेरा दिल टूट गया है। मैंने सोचा कि अपने भाई से दिल की बात कर लेती हूँ। मैंने भाई को बताया कि मेरा शौहर ये काम करता है और इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ। मैं उसके नशा करने की आदत और पैसे चुराने की आदत से बहुत दुखी हूँ। तो वो मेरी तरफ देखकर और मेरी आंखों में आंसू देखकर परेशान हो गया। कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी भाभी से बात करूँगा और वो खुद अपने घर वालों से बात करेगी तो सारा मसला ठीक हो जाएगा। जब मेरा भाई मुझे लेकर मायके आ गया और रात को उसने मेरी भाभी से बात की, तो हम अपने कमरे में थे। मैं अम्मा और अब्बा के पास कमरे में बैठी उनसे बातें कर रही थी कि अचानक ही भाभी के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आने लगी। मैं, अम्मा और अब्बा बाहर निकले तो बिल्कुल सहम में आ गई। कहने लगी कि इतनी लाडली बेटी थी तो इसकी शादी नहीं करनी थी। आप लोगों ने इसकी शादी क्यों की? तुम लोगों को हम लोगों ने गन पॉइंट पर मजबूर नहीं किया था कि हमें लड़की दो और हमसे रिश्ता ले लो। आप लोग ही बार बार हमारे घर रिश्ता लेकर आ रहे थे। और मेरी माँ की तरफ देख कर कहने लगी, आपने क्या तरबियत की है अपनी बेटी की?
جمعہ اس کی شادی کو 8 دن ہوئے ہیں اور شادی کے شروع دنوں میں ہی اپنے سسرال کی شکایتیں میرے شوہر سے لگانے لگ گئی ہے۔ آپ نے اس کو سمجھایا نہیں کہ اپنے گھر کی باتیں یوں مائکے میں نہیں کرتے۔ ایسی گھٹیا حرکتیں ہمارے خاندان کا رواج نہیں ہے اماں۔ بھائی اسے خاموش کروانا چاہ رہا تھا مگر وہ کسی کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ اب صرف وہ بول رہی تھی اور ہم سب خاموش اسے سن رہے تھے۔ کمرے میں آ کر میری ماں پریشانی میں مجھ سے پوچھنے لگی کہ آخر معاملہ کیا ہے، تو میں نے ٹال دیا۔ میں نے بہانہ بنا دیا کہ اماں ایسے ہی ایک بات کر دی تھی۔ ماں کہنے لگی کہ تمہاری بھابھی بھی مزاج کی بڑی تیز ہے اور مجھے تو لگتا ہے یہ رشتہ کر کے ہم نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے، قمر بھی پچھتائے گا۔ پھر بھائی بھی اپنی بیوی کے ساتھ دبئی چلا گیا اور میں اپنے سسرال واپس آ گئی۔ شام کا وقت تھا اور میرے شوہر کے پاس سگریٹ کے پیسے نہیں تھے۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ میں کون سا کوئی جاب کرتی ہوں جو تمہیں پیسے دے دوں، پیسے دینا تو تمہارا کام ہے، تم شوہر ہو میرے۔ تو کہنے لگا بدتمیز عورت، زبان چلاتی ہو آگے سے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میری ساس سامنے بیٹھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی بیٹے کو نہیں روکا اور یہ بھی نہ دیکھا کہ میرے بیٹے نے بغیر وجہ کے میرے بہو پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ الٹا بیٹے سے کہنے لگی، ادھر آؤ میرے پاس، یہ تمہیں کہاں دے گی، میرے پرس میں پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ لے جاؤ۔ جبکہ میرا سسر بیٹھا یہ دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، تمہارے سامنے اس نے بہو کو مارا ہے، تمہیں اسے سمجھانا چاہیے تھا۔ وہ ڈرتا ہے تم سے، تمہاری بات مانتا ہے، اسے سمجھاتی کیوں نہیں؟ تو سبزی کاٹتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکی اور اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ اسے کون کہتا ہے کہ آگے سے جواب دیا کرے؟ جب شوہر کے آگے سے زبان چلائے گی، جواب دے گی تو مار تو کھائے گی نا۔ اور جب اس گھر میں آئی تھی تو تم کون سا کام دھندا کرتے تھے؟ تم بھی تو آوارہ پھرتے تھے، اپنا زمانہ تمہیں یاد نہیں؟ اور میں نے بھی تو سمجھداری سے گھر کو چلایا ہے نا، اس کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ اور تم کھانا کھاؤ، اپنی بہو کی اتنی سائیڈ مت لیا کرو، وہ نہ ہو تمہارا اس گھر میں رہنا مشکل ہو جائے، اور بہو کا دماغ تو پہلے ہی خراب لگتا ہے۔ میں خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ ان لوگوں کو کسی کا احساس نہیں تھا، اور میرا بھائی قمر دبئی سے کافی پیسے بھیجنے لگا تھا اور میری اماں اپنے ذاتی خرچ سے وہ پیسے بچا کر مجھے دے جایا کرتی تھی، کیونکہ وہ میرے گھر کے حالات سے واقف تھیں کہ میرا شوہر کچھ کماتا ہے نہیں، اور میرے شوہر کو اچھے سے پتہ تھا کہ میرے پاس پیسے ہوتے ہیں اور وہ اکثر مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کرتا رہتا تھا۔ اگر میں انکار کر دیتی تو وہ مار پٹائی پر اتر آتا اور زبردستی مجھ سے پیسے چھین کر لے جاتا تھا۔ انہی دنوں ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ میں اس خبر سے بے حد خوش تھی کہ چلو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نواز رہا ہے، شاید اس بہانے میرے شوہر کو عقل آ جائے اور میرا بھی زندگی میں دل لگ جائے گا، شاید میرا گھر بس جائے گا۔ مگر میری طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ ایک دن جب میرے شوہر گھر پر نہیں تھے تو میں نے اپنی ساس سے اجازت لی اور اپنے سسر کو بتایا کہ میں اماں کے گھر جا رہی ہوں۔ فہد کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا، اس کا گھر آنے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا تھا۔ اس کا جب دل کرتا تھا وہ تبھی گھر آتا تھا، اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ پھرتا اور نشہ کرتا رہتا تھا۔ اگر کبھی اس کا دل کرتا تو وہ پوری رات ہی باہر گزار لیا کرتا تھا۔ میرے سسر جو ریٹائرڈ ٹیچر تھے، ان کی پینشن سے گھر کا خرچ چلتا تھا، لیکن پینشن کارڈ بھی میری ساس کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور وہ خود ہی پیسے نکلواتی تھی۔ سسر کو تو یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنا پینشن کارڈ خود استعمال ہی کر لے۔ میں اماں ابا کے گھر آ گئی تھی اور میری حالت اور مجھے اس طرح کمزور دیکھ کر وہ شدید تکلیف میں رہتے تھے۔ کئی بار تو اماں ابا سے کہتی تھی کہ ہم ایک بار فیصلہ کر ہی لیتے ہیں، اس طرح بیٹی کو روز روز روتے دیکھنے سے بہتر ہے ہم اس کو طلاق دلا دیتے ہیں۔
مگر ابا کہنے لگے ایسی بات زبان سے مت نکالو، جو ہونا ہے وہ ہو چکا، بس اپنی بیٹی کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کے نصیب اچھے کر دے اور ہماری دعائیں اس کو لگ جائیں۔ ہم سب اماں کے گھر پر ہی تھے کہ ایک دن وہ کسی کام سے اماں اور ابا بازار گئے اور وہیں ایک خوفناک حادثے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ابا تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ اماں شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل میں داخل رہیں، لیکن 2 دن کے بعد میری ماں بھی خاموشی سے یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی، بنا مجھ سے کوئی بات کیے۔ میرا بھائی قمر دبئی سے اپنے ماں باپ کے جنازے پر تک نہیں آیا تھا۔ میں نے اکیلے بیٹھ کر اپنے ماں باپ کو رخصت کیا تھا، دل پر پتھر رکھ کے۔ اس نے صرف میرے چچا زاد بھائیوں کو کچھ پیسے بھیج دیے تھے کہ میرے ماں باپ کی آخری رسومات اور کفن دفن کا انتظام کر دیا جائے۔ میرا بھائی اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ اس کے پاس اب وقت ہی نہیں رہا تھا، وہ ہم سب کو بھول گیا تھا۔ اسے یہ تک یاد نہیں رہا تھا کہ جس بہن نے اس کی خوشیوں کی خاطر اپنی قربانی دے دی تھی، کبھی اس کا حال چال پوچھ لوں کہ وہ کس حال میں ہے۔ میری بھابھی نے شاید میرے بھائی کو رشتوں کی پہچان سے بہت دور کر دیا تھا۔ بہن تو دور کی بات، وہ تو اپنے ماں باپ کا حال بھی بہت کم پوچھتا تھا۔ اب اس گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے واپس اپنے گھر لے چلو، تو کہنے لگا تم کون سا پوچھ کر آئی تھی، میری اجازت سے آئی تھی، جو اپنی مرضی کی تم مالک ہو، جو تمہارا دل کرتا ہے تم وہی کرتی ہو۔ اور پھر جب میں نے بہت منتیں کی اور کہا کہ مجھے لے چلو، میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی، تو میری ساس اور شوہر کو نہ جانے کیا سوجی کہ وہ مجھے واپس لے آئے تھے۔ ان لوگوں کو بھی ذرا رحم نہیں آیا تھا کہ اب میں یتیم ہو گئی ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، تو میرے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ میں شدید پریشان اور دکھی تھی اور ماں باپ کو یاد کر کے اکثر روتی رہتی تھی کہ اسی صدمے کو سوچ سوچ کر ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میری ساس تو اب مجھے منحوس کہتی تھی، مگر کیا کرتی، دل سے ماں باپ کا دکھ جاتا ہی نہیں تھا۔ میری طبیعت اتنی بگڑ گئی تھی کہ میں اپنی ساس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہی تھی کہ اماں خدا کے لیے مجھے ہاسپٹل لے جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ تو کہنے لگی پاگل ہو گئی ہو کیا، ہم نے نہ کبھی ایسے نخرے دیکھے ہیں اور نہ کبھی کسی کو دکھائے ہیں، ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں، ہم ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے مسئلے پر ہاسپٹل کے چکر لگاتے پھریں۔ شوہر تمہارا کچھ کماتا تو ہے نہیں، میں تمہارا خرچ کہاں سے اٹھاؤں، ہم نے بچے پیدا کیے ہیں بی بی، اس طرح کے نخرے نہیں کیے کہ بار بار چیک اپ کے لیے روزانہ ہاسپٹل جانا پڑے۔ میں بار بار بتا رہی تھی کہ اماں میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، مگر کسی نے بھی میری بات کا یقین نہ کیا۔ بچہ پیٹ میں ہی مر چکا تھا اور اس کا زہر میرے جسم میں پھیل رہا تھا۔ جب میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تو میری ساس کو مجبوراً مجھے ہاسپٹل لے کر جانا پڑا، کیونکہ میں بے ہوش ہونے والی تھی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ لوگوں نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے، اور میرا اسقاط حمل تو ہو ہی گیا تھا، لیکن میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ بڑی مشکل سے ڈاکٹروں کی بڑی محنت کے بعد میری جان بچی تھی۔ میری ساس نے میرے بھائی کو فون کیا تھا اور میرے بھائی کو فون کر کے پیسے منگوائے تھے اور میرا علاج ہوا تھا، لیکن میرا بھائی نہ جانے کیوں اتنا سنگ دل ہو گیا تھا کہ اس نے فون کر کے میرا حال تک نہ پوچھا۔ وہ اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا۔ میری جان تو بچ گئی تھی، مگر ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اب میں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے کافی پیچیدگیاں آ چکی تھی۔ یہ خبر سن کر تو مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا اور مجھے لگا کہ میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ ماں باپ بھی چلے گئے اور اب اولاد بھی نہیں ہوگی تو زندگی کیسے گزرے گی۔ اس گھر میں میری عزت تو پہلے بھی نہیں تھی، اب نہ جانے میرے ساتھ یہاں کیا سلوک ہوگا۔ یہ خبر سننی تھی کہ یہ خبر سننے کے بعد میری ساس اور میرا شوہر مجھے وہیں ہاسپٹل میں لاوارثوں کی طرح چھوڑ کر خود گھر آ گئے۔
ہسپتال کی ڈاکٹر کو مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے مجھے رکشہ لے کر دیا اور میں گھر آ گئی۔ جب میں گھر پہنچی تو میں نے کام کرنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں تھی، کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ لیکن میری ساس کو گھر کا کام چاہیے تھا، مجھے اکثر چکر آتے تھے اور کمزوری کی وجہ سے میں گر بھی جاتی تھی، مگر یہاں کون سی میری ماں بیٹھی تھی جو میرا خیال رکھتی، مگر ان کے لیے تو کام کرنا ہی ضروری تھا۔ عورت کی عزت سسرال میں تب ہوتی ہے جب اس کا شوہر اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور مگر یہاں تو کچھ ایسا تھا ہی نہیں۔ وہ بھی تو مجھے انسان تک نہیں سمجھتا تھا، اسے بس اپنے نشے سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ جب میں آہستہ آہستہ کافی بیمار رہنے لگی اور دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی تو میری ساس کہنے لگی کہ اب اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی میں، اور میں اپنی بھانجی کو لا رہی ہوں، بہت پیسے والی ہے اور سرکاری جاب بھی کرتی ہے اور میرے بیٹے کو پسند بھی کرتی ہے اور میرا بیٹا بھی اسے پسند کرتا ہے، اور تم تو اب بیماری کی پوٹلی بن چکی ہو۔ لیکن اتنی ظالم نہیں ہوں میں کہ تمہیں گھر سے نکال دوں، تمہیں گھر بھی میں رکھ بھی نہیں سکتی۔ لیکن دیکھ لو، اگر گھر رہنا ہے تو گھر کے سارے کام کرنے ہوں گے، اور یہ جو کمرہ ہے تمہارا یہ بھی فارغ کر دو، تم جانتی تو ہو گھر میں کوئی اور اضافی کمرہ نہیں ہے۔ پھر میرا کپڑوں کا بیگ جو تھا وہ گھر کے پرانے اسٹور میں رکھ دیا گیا، اور میری ساس اپنی بھانجی کو بیاہ کر میرے ہی کمرے میں لے آئی۔ میں اس گھر کو چھوڑ کر کہاں جاتی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ماں باپ مر چکے تھے اور بھائی نے لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا تھا۔ میرا شوہر بھی میری سوکن کے آگے پیچھے پھرتا تھا، کیونکہ وہ سرکاری ٹیچر تھی، کیونکہ اسے تو صرف پیسوں سے مطلب تھا، اور میں ماری ماری سارا دن گھر کا کام کرتی، صفائی کرنے کے بعد بھی یہاں میری کوئی عزت نہیں کرتا تھا۔ اتنے کام کے باوجود کسی کو میری پرواہ نہیں تھی۔ میرے پاس نہ موبائل تھا اور نہ ہی میرے بھائی کا نمبر تھا کہ میں کم از کم اس سے رابطہ کر سکتی۔ ایک دن میں نے اپنی سوکن سے التجا کی کہ خدا را، میں تمہاری زندگی میں کبھی کوئی عمل دخل نہیں کروں گی، بس میرے بھائی سے میری بات کروا دو۔ تو کہنے لگی، میں ماں کی اجازت کے بغیر ایسا کام نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس نے نہ جانے ساس سے ایسا کیا کہا کہ وہ غصے میں بھری میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ ہماری شکایتیں کرنا چاہتی ہو کہ ہم تم پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہمارا احسان مانو بی بی کہ تم جیسی بیمار پوٹلی کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ دعائیں دیا کرو کہ میں تمہیں گھر سے نہیں نکالتی، ورنہ ایسی ظالم ساسیں بھی دیکھی ہیں جو ایسی عورتوں کو جو فضول ہوں ایک لمحے کے لیے بھی گھر میں نہیں رکھتی، گھر سے نکالنے میں دیر نہیں لگاتی۔ ایک دن میری ساس اور میری سوکن شاپنگ کے لیے بازار گئی ہوئی تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی، اور میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ہمارے محلے کی وہ خالہ کھڑی تھی جن کے پاس ہم بچپن میں سپارہ پڑھنے کے لیے میں جایا کرتی تھی۔ جب میں نے انہیں دیکھا اور انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ جذباتی ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ میری طرف بڑھیں اور مجھے گلے لگا لیا، اور میرے دل کو نہ جانے کیوں اس وقت اپنی ماں جیسا احساس ہونے لگا، جیسے میری ماں دنیا میں آ گئی تھی اور محبت سے مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ ان کے گلے لگ کر میں کافی دیر تک روتی رہی، پھر وہ کہنے لگیں کہ میں جانتی ہوں کہ تمہاری ساس اور تمہاری سوتن بازار گئی ہوئی ہیں۔ یہ گھر جو تمہارے گھر کے سامنے ہے نا، وہاں میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے، میری بیٹی کا سسرال ہے، اور میں اس کے پاس آئی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم پر بہت ظلم ہو رہا ہے، اور میں کب سے اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ کب تمہاری ساس گھر سے نکلے اور میں تم سے بات کر سکوں، میں تم سے مل سکوں اور تمہیں بتا سکوں۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارا جو ماں باپ کا گھر تھا، تمہارے گھر کو تم لوگوں نے تالا لگا رکھا تھا، اس تالے کو اکثر تمہارا شوہر توڑتا ہے، اور توڑ کر تمہارے شوہر نے تمہارے ماں باپ کے گھر کی ہر چیز بیچ ڈالی ہے۔ کئی بار میں نے اسے سامان نکلواتے اور بیچتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس گھر میں کچھ اور باقی رہا ہوگا۔ اور کیا وہ تمہیں بتا کر جاتا ہے یہ سب تمہاری اجازت سے ہو رہا ہے نا؟ کیونکہ جب تمہارے ماں باپ کا انتقال ہوا تھا تو ہمیں دیکھنے میں لگا تھا کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے،
मुझे ये बंदा अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि सारी बात तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारे माँ बाप की यादें हैं, कहीं वो सारी बेच ना डाले। ये बात सुनकर मैं इतनी दुखी हो गई, मैं इतनी हैरान हो गई और मैंने उससे कहा कि खाला, क्या आप मेरा एक काम कर देंगी? तो वो कहने लगी, अरे बीबी बोलो तो सही, कौन सा काम? मैंने कहा मेरे भाई से मेरी बात करवा दें, लेकिन मेरे पास मसला तो ये था कि मेरे पास मेरे भाई का नंबर नहीं है। नहीं था। मैंने उनसे कहा कि आप अपने बेटे से कहिए कि वो मेरे तायाजाद भाई फैसल से मेरे भाई का नंबर ले ले और मेरे भाई से बात करे। मेरे भाई को बोले कि उसकी बहन उससे बात करने के लिए तरस रही है। खुदारा एक बार मेरे साथ बात कर लो या मिलने के लिए आ जाओ। तुम्हारी बहन मर रही है और ये ना हो कि किसी दिन माँ बाप की तरह खामोशी से तुम्हारी बहन इस दुनिया से चली जाए और तुम ये बात दिल में लेकर फिरते रहो कि आखिर बार अपनी बहन से बात क्यों नहीं की। मेरे भाई से कहना कि आखिरी बार अपनी बहन से बात कर ले, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। मैं रोती रही और खाला से इल्तिजा करती रही, उसके आगे हाथ जोड़े। वो मुझे तसल्ली देती रहीं और जाते हुए भी मुझे गले से लगाया और तसल्ली देती हुई वहाँ से चली गई थी। आज मैं बहुत दुखी थी। मेरा दिल दुख से इतना भर गया था कि मेरे शौहर ने मेरे माँ बाप के घर का सामान भी बेचना शुरू कर दिया था। इन लोगों को ज़रा भी खौफे खुदा नहीं था और कोई इनको पूछने वाला जो नहीं था। और मेरा भाई कितना गैरतमंद भाई था कि वो वहाँ जाकर अपनी बहन को भूल गया था। उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा कि माँ बाप तो चलो मर गए, लेकिन बहन तो ज़िंदा थी। एक बार उसे फ़ोन करूं, उसका हाल चाल पूछ लूं। जब मेरा शौहर घर आया तो मैंने अपनी सास से कहा कि आपके बेटे ने मेरे माँ बाप के घर का सामान तक बेच दिया है। इसकी इस हरकत ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। तो मेरी सास को कोई हैरानी ना हुई। उसके अंदाज से, उसकी बातों से मुझे यही लगा कि जैसे वो बेटे के साथ शामिल थी। मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि क्या हुआ अगर बेच दिया? इस घर में 2 वक्त की रोटी तुम्हें दे रहे हैं तो तुम्हें क्या लगता है फ्री की दे रहे हैं? अरे भाई, पैसों की ज़रूरत थी तो हमने बेच दिया। उस सामान का तुमने क्या करना है? मैंने कहा, अम्मा, मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ, उसके बदले में आपसे चाहती क्या हूँ? 2 वक्त की रोटी। तो आपको उसको मना करना चाहिए था। वो मेरे माँ बाप का घर है, वो मेरे माँ बाप की यादें ऐसे नहीं बेच सकता। तो मेरी सास मेरी तरफ देख कर कहने लगी, उसने फिर न जाने मेरे शौहर को क्या कहा कि वो आते ही मुझे मारने लगा, मुझ पर हाथ उठाने लगा और कहने लगा कि मुझे नाजिश ने कहा था कि वहाँ का सारा कीमती सामान मैं बेच डालूं और घर खाली करा दूं। उस घर पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। वो मेरी बहन नाजिश का घर है और तुमने ज़्यादा बकवास की तो ज़बान हलक से खींच डालूंगा और घर से निकाल दूंगा। उसके पास यही एक बात रह गई थी। बार बार माँ बेटे एक ही धमकी देते थे घर से निकाल देने की। अब मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अक्सर नाक से भी खून आने लग जाता था, चक्कर आते थे और ऐसा लगता था कि मैं बेहोश होने वाली हूँ। अब इन लोगों की बातें मुझ पर असर नहीं करती थी। मैं अपनी ही परेशानी में हर वक्त घुलती रहती थी। मेरा शौहर अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था और मुझे पूछने वाला कोई नहीं था। जब इन लोगों ने देखा कि मेरी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रही है तो उन्होंने मुझे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था कि क्योंकि उनके काम की नहीं रही थी, मैं अब घर का काम नहीं करती थी। उसके बाद इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। वहाँ एक डॉक्टर ने मेरी कहानी सुनी और सुनकर रो ही पड़ी। वो बेऔलाद थी, उसने मुझ पर तरस खाया और तरस खाते हुए मेरा इलाज करने लगी। उन दिनों मुझे पता चला कि मुझे कैंसर हो चुका है। ये खबर मेरी डॉक्टर मुझे नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे किसी से बात करते हुए सुन लिया था। तो जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसे मुस्कुरा कर कहा कि मुझे कैंसर हो गया है और तुम फजूल में मुझ पर इतना पैसा लगा रही हो, मेरी दवाइयों पर तुम फजूल में पैसे खर्च कर रही हो, मैं तुम्हें कभी लौटा नहीं सकूंगी। तो वो मेरी तरफ देख कर कहने लगी कि ये तुम्हें किसने बताया और इतनी बड़ी खबर?
میں نے کہا کہ اب یہ خبر میرے لیے بڑی نہیں رہی، میں نے اس سے بڑے بڑے دکھ دیکھے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اب تو زندگی سے آزادی کا پروانہ آ چکا ہے اور میں یہ خبر سن کر بہت خوش ہوں۔ میرا دکھ دیکھ کر وہ بہت روئی اور کہنے لگی کہ ابھی آخری سٹیج نہیں ہے، تمہارا علاج ہو سکتا ہے، تم بچ سکتی ہو اور میں تمہارا علاج کروں گی اور تم ایک اچھی زندگی جیو گی، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، تم اتنی مایوسی کی باتیں مت کیا کرو۔ ایسی باتیں کر کے وہ مجھے تسلی دیتی تھی، میرے سر پر ہاتھ رکھتی تھی۔ ایک دن ہاسپٹل میں ڈاکٹر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تمہارے لیے میرے پاس ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی کہ میری زندگی میں تو اب کوئی خوشی کی خبر رہی ہی نہیں تھی، پھر ایسی کون سی خبر ہے؟ تو کہنے لگی تمہارا بھائی پاکستان آ رہا ہے اور اس کا مجھ سے رابطہ ہو گیا ہے، میں نے اسے ساری بات بتا دی ہے، میں ٹائم نکال کر تمہارے پرانے محلے گئی تھی اور وہاں تمہارے تایا زاد لوگوں سے ملی تھی اور پھر میں نے انہیں سے تمہارے بھائی کا نمبر لیا تھا اور تمہارے بھائی کا کال کی تھی۔ آج صبح وہ پاکستان پہنچ گیا ہے اور تھوڑی دیر میں تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس خبر کو سن کر روں، ہنسوں یا کیا کروں، کیونکہ میرا وہ بھائی جو نہ ہونے کے برابر تھا، اس نے کبھی پلٹ کر بہن کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا۔ اتنے عرصے سے مجھ سے وہ بے خبر تھا، اب پتہ نہیں وہ مجھ سے بات کرے گا یا نہیں۔ میں بس یہی سوچے جا رہی تھی، یہ سوچ رہی تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے لیٹے لیٹے سامنے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ خوب آور سوٹ میں، ایک سوٹ بوٹ میں ملبوس میرا بھائی میرے سامنے کھڑا تھا۔ جب اس نے میری حالت دیکھی اور میرے زخم دیکھے تو وہ ساکت رہ گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے سکتہ سا ہو گیا ہو، جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں، اور میں مسکرا کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگا تو میں نے اس سے ہاتھ چھڑا لیا۔ میں نے کہا کہ تمہاری بہن تو مر چکی ہے، اب یہ زندہ لاش ہے، اس سے معافی مانگنے مت بیٹھ جانا، اور اب تمہارے رونے سے تمہاری بہن واپس نہیں آنے والی۔ تو کہنے لگا کہ مجھے تمہاری یعنی کہ میری ساس نے کہا تھا کہ تم ماں باپ کے مرنے کے بعد نہ جانے گھر چھوڑ کر کہاں چلی گئی ہو، تم گھر واپس آئی ہی نہیں، اور تم اپنی ساس سے بھی بدتمیزی کرتی ہو، اور میری بیوی بھی تمہارے بارے میں عجیب سی باتیں کرتی رہتی تھی، اور یہ بھی کہتی تھی کہ تمہاری کسی سے دوستی تھی اور تم چلی گئی ہو اور پھر ان لوگوں نے تمہیں طلاق دے دی تھی۔ میں نے رابطہ کیا تھا لیکن تمہاری اور میری ساس نے کہہ دیا تھا کہ تمہارا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ تم کہاں گئی ہو۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی اچھی کہانی سنا رہے ہو، کیوں نہیں کہتے کہ بیوی نے جو کہانیاں سنا رکھی ہیں اسی کی زبانی کہانی سنا رہے ہو اور اسی میں آ گئے ہو اور بھول گئے ہو کہ تمہاری ایک بہن بھی ہے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو بھر لیے، آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا کہ تمہارے بارے میں کوئی 1000 لفظ بھی غلط کہتا تو میں کبھی یقین نہ کرتی، کیونکہ بہنیں اپنے بھائیوں سے اتنا پیار کرتی ہیں کہ وہ اپنی بھائیوں کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں سنتی۔ وہ میرا بھائی میرے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے ناراض ہوں یا نہیں۔ میرے بھائی نے ڈاکٹر سے تفصیلی بات چیت کی اور میرے بارے میں پوچھتا رہا، پھر مجھے اس گھر لے آیا جہاں میں کتنے سالوں بعد آئی تھی، یعنی کہ میرے ماں باپ کا گھر۔ اس نے وعدہ کیا کہ میرا علاج اب ہاسپٹل میں نہیں بلکہ اسی گھر میں ہوگا اور شہر کے بہترین ڈاکٹر میرا علاج کریں گے اور یہاں آئیں گے۔ یہ وہ گھر تھا جس سے میں اپنے ماں باپ کے دور سے ہی بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ماں باپ کی روحیں کہیں سے مجھے دیکھ رہی تھیں اور اس گھر میں ان کی آنکھوں سے میرے لیے شفقت اور دکھ کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میرے بھائی نے میری بھابھی کو اس کے مائکے میں چھوڑ دیا۔ وہ غصے سے بھرا ہوا تھا، وہ اکثر میرے قریب بیٹھ جاتا اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگتا اور کہتا کہ وہ اس عورت کو اب کبھی نہیں لائے گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اگر تم پہلے مرد بنتے اور عورتوں کی باتوں میں نہ آتے اور اپنا دماغ چلاتے کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، تو شاید میں آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔
میں نے کہا کہ میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ مگر میرا بھائی اپنی بیوی کو لانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ گیا اور اپنے بچے لے آیا اور بھابھی کو وہیں چھوڑ دیا۔ اس نے میری ساس اور میرے شوہر کے خلاف قانونی کارروائی مجھے بنا بتائے شروع کر دی تھی اور ان دونوں کو اریسٹ کروا دیا تھا۔ وہ گرفتار ہو چکے تھے۔ میرے بھائی کے 3 بچے تھے۔ میں نے بہت بار اس سے کہا، میں نے التجا کی کہ خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ میرا گھر تو خراب ہو چکا ہے، تم اپنا گھر خراب مت کرو۔ میری وجہ سے اپنی بیوی کو گھر سے دور نہ رکھو۔ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن ان لوگوں کو وہ سبق سکھانے پر بضد تھا اور بار بار کہتا تھا کہ ان لوگوں نے جو تمہیں دکھ دیے ہیں وہ میں انہیں ضرور لوٹاؤں گا۔ ادھر سننے میں آیا تھا کہ میری ساس کو جیل میں فالج کا اٹیک ہو گیا تھا اور وہ اپاہج ہو کر گھر واپس آ گئی تھی۔ پولیس والوں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ جہاں میری سوکن اب ان کا خیال نہیں رکھتی تھی، ان کے کہے گئے الفاظ انہیں واپس لوٹاتی تھی۔ میرا بھائی اب میرا بہترین علاج کروا رہا ہے، لیکن میری طبیعت ہے کہ اب سنبھلتی نہیں ہے۔ طبیعت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جب بگڑتی ہے تو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ ایک دن بھائی میرے پاس بیٹھا تو میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے اس کی منت کی کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری وجہ سے اپنا گھر برباد مت کرو۔ اپنی بیوی کو گھر لے آؤ، تمہارے بچے اسے یاد کرتے ہیں۔ میرا بھائی رو پڑا اور کہنے لگا کہ پہلے تمہاری قربانی کی وجہ سے ہماری زندگی تباہ ہو گئی۔ ہم دونوں بہن بھائی کسی طرح ہو گئے اور اب تم چاہتی ہو کہ میں اس عورت کو معاف کر دوں جس نے ماں بیٹی کے ساتھ ان ماں بیٹی نے ساتھ مل کر تمہارا گھر برباد کیا اور تمہیں آج اسی نوبت پر لا کھڑا کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم انہیں معاف کر دو، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ چکی ہوں۔ میں نے اسے بہت سمجھایا اور آخر کار وہ میرے سمجھانے پر مان گیا اور اپنی بیوی کو واپس لے آیا تھا۔ میری بھابھی میری حالت دیکھ کر بے حد شرمندہ تھی اور اس نے رو کر مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگی، آپ کا ظرف بہت بڑا ہے۔ اب بھائی نے میرے لیے الگ کمرہ بنوایا، میری خدمت کے لیے ملازم ہیں اور ہر طرح کا خیال رکھا جاتا ہے۔ میرا بھائی مجھے تسلی دیتا ہے کہ میں بہتری کی طرف جا رہی ہوں اور آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن میں جانتی ہوں کہ زندگی کا وقت شاید مختصر سا رہ گیا ہے۔ اب میں نے اللہ سے دوستی کر لی ہے اور عبادت میں ہی سکون پاتی ہوں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، آپ سب لوگوں کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گی کہ ایک عورت ہونے کے ناطے میں نے صبر کی ہر حد پار کر لی، مگر مجھے یہ تو بتائیں کہ آخر میرا قصور کیا تھا؟ کیا ایک بہن کا اپنے بھائی کی خوشی کے لیے قربانی دینا میرا بہت بڑا جرم بن گیا تھا؟ یا سسرال والوں کا ظلم، شوہر کی بے حسی اور بیماری کی تکلیف نے مجھے سب کچھ سکھا دیا تھا؟ میری زندگی کی یہ داستان ان تمام عورتوں کے لیے ایک آئینہ ہے، ایک مثال ہے جو خاموشی سے ظلم سہتی ہیں اور برداشت کرتی ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے ایک دن خود کو مٹا کر رکھ دیتی ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے، یہ لیسن ملتا ہے کہ رشتوں میں اندھی تقلید اور اکثر دوسروں کے بہکاوے میں آ جانا، دوسروں کی باتوں میں آ کر فیصلے کرنا ہمیشہ سے تباہی کا باعث بنتا ہے۔ ہمیں اپنے دماغ سے خود سوچنا چاہیے۔ والدین اور بھائیوں کو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی زندگی کے معاملات میں ہمیشہ انصاف اور حق پر کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ کسی عورت کے کہنے پر اپنے خون کے رشتوں کو نظر انداز کر دیں۔ صبر کرنا بلا شبہ ایک عظیم خوبی ہے، لیکن ظلم کے آگے خاموش رہنا یا اسے برداشت کرتے رہنا بھی ایک غلط رویہ ہے۔ ظلم کے آگے کبھی کبھی بولنا پڑتا ہے۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، اسے دوسروں کی خاطر برباد کرنے کی بجائے اپنی خودداری، عزت نفس کا تحفظ کرنا بھی ہر انسان کا فرض ہے۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، وقت بدلتا رہتا ہے، اور جو دوسروں کے گھروں میں آگ لگاتے ہیں وہی آگ ایک دن ان کے دامن کو لپیٹ میں لے لیتی ہے اور وہ خود بھی انجام کار اپنے ہی کیے کی سزا پاتے ہیں۔
معاف کر دینا اللہ کی صفت ہے، اور جو انسان معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو وہ سکون کی دولت ضرور پا لیتا ہے۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کمنٹ میں ضرور بتانا ہے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ آپ کو خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے اور اپنی فیملی کے سر پر رکھے، آمین۔